اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ بے شک تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ سنۃ کا مطلب ہے آپ مکمل طور پر نہ سو رہے ہوں لیکن ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہو، جیسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اکثر کلاس میں ہوتا ہے۔ نوم کا مطلب ہے جب آپ مکمل طور پر سو رہے ہوں، بہت نیند میں ہو۔ کوئی اگر کسی کا خیال رکھ رہا ہے یا کسی پر نظر رکھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو تھکاوٹ سے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ القیوم ہے، سب کا خیال رکھ رہا ہے، نظر رکھ رہا ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اللہ کی عظمت کو ماننا اور اس کی تعریف کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ اس کی کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی، کہ اللہ کتنا برتر و اعلیٰ ہے اپنی تمام مخلوق سے۔ اسی طرح جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ القیوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کا خیال رکھ رہا ہے، سب کو سنبھال رہا ہے اور اس کی طرح کوئی اور خیال نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ گھر، کاروبار، رشتہ دار سب چیزوں کو سنبھال رہے ہیں تو آپ لازمی تھک جائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں تھکتا، اس کو نیند نہیں آتی۔ نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ہمارا دل یہ مانتا ہے کہ اللہ سے زیادہ ہمارا کوئی اور خیال نہیں رکھ سکتا۔ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور فرشتے بھی۔ وہ سب کا خیال رکھ رہا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ ہمارا دل خود بخود نہیں دھڑک رہا ہے، اللہ ہی ہمیں ہر اگلی سانس مہیا کر رہا ہے۔ ہماری ہر سانس اللہ کی عطا کردہ ہے، کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا، وہ ہر وقت خیال رکھ رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ اللہ نے بس ہمیں تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، ہر دن وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم نے اب تک 2 باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ وہ ہے جس سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اللہ وہ ہستی ہے جہاں مجھے سکون اور راحت ملے گی، اللہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے گا، کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور وہ میرا ایسے خیال رکھے گا جیسے پہلے کسی نے نہیں رکھا، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تھک جاتا، لیکن کبھی بھی تھکے گا نہیں، اور اللہ پاک کو کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ لَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق 2 طرح کا ہے۔ اللہ ایک تو وہ ہمارا دوست ہے، دوسرا وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ بے شک ایک بادشاہ کے طور پہ جو میرا اس سے تعلق ہے وہ الگ ہے، اور جو میرا اس سے ایک دوست کے طور پر تعلق ہے وہ الگ ہے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہوتا ہے، جس سے آپ ہر طرح کی بات شیئر کر سکتے ہیں، اس کے سامنے رو سکتے ہیں، اس سے شکایت کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ اپنے بادشاہ کے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں؟ جب آپ ایک بادشاہ کی موجودگی میں ہوتے ہیں، آپ اس کے روب میں ہوتے ہیں، آپ محتاط ہوتے ہیں اور آپ عاجز ہوتے ہیں، آپ اس کی عظمت کے روب میں ہوتے ہیں، آپ ڈرے ہوتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر ایک استاد صرف ہنسی مذاق کرے گا، ایک دوست کی طرح رہے گا، تو پھر وہ اپنا احترام کھو دے گا، بچہ اس کی بات نہیں سنے گا، اور اگر وہ سختی کرے گا اور بالکل بھی مذاق نہیں کرے گا تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ ہمارے ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے، ہم ہر بات اس سے کر سکتے ہیں، دوسری طرف ہمارا اس سے بادشاہ کا تعلق ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ پہلے اللہ نے ہمیں اپنا تعارف ایک دوست کے طور پر کرایا جس سے ہمیں بہت محبت ہے، اللہ، اور جو ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، القیوم۔
پھر اللہ نے اپنا تعارف ایک بادشاہ کے طور پر کروایا ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس چیز کا وہ مالک ہے ان سب چیزوں سے وہ محبت بھی کرتا ہے، اور وہ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایک مالک کے طور پر ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، کیا کوئی اور اس طرح آپ کے گھر کا خیال رکھ سکتا ہے؟ جس طرح آپ اپنی چیز کا خیال رکھتے ہیں، کوئی اور اس طرح آپ کی چیز کا خیال رکھ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ سب چیزوں کا مالک ہے، اس لیے وہ ایک اونر کی طرح سب کا خیال رکھ رہا ہے۔ اب اس بات پر غور کریں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ہمارا پلانٹ سیارہ اس پوری کائنات میں سے ایک ذرے کے برابر ہے، پھر اللہ نے اس کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ اگر اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے، تو ہماری زمین بھی اسی میں شامل ہے۔ لیکن اللہ کہنا چاہ رہے ہیں اس پوری کائنات کے علاوہ ہر وہ کہکشاں، ہر سیارے کے مالک ہونے کے علاوہ اس زمین کے بھی مالک ہیں۔ زمین کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ زمین پر اللہ نے زندگی پیدا کی ہے جو کہیں اور نہیں ہے، اور وہ اس زمین میں رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، ان کا خاص خیال رکھتا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خیال رکھ رہا ہے، اور خاص طور پر اس زمین کا۔